اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 11 جمادی الاول۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ غزوہ بدر۔ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے مشرکین مکہ 1000 کا فوجی لشکر لے کر مکہ سے نکلے۔ سب کے سب ہتھیاروں سے لیس تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مقابلے کے لیے اپنے جانثار صحابہ کو لے کر مدینہ سے نکلے، جن کی تعداد 313 یا کچھ زائد تھی، جبکہ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 8 تلواریں تھیں۔ یہ میدان بدر میں حق و باطل کی پہلی جنگ تھی۔ مشرکین پہلے ہی پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو خشک اور ریگستان میں پڑاؤ ڈالنا پڑا، جہاں وضو اور غسل حتیٰ کہ پینے کے لیے بھی پانی تک موجود نہیں تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی صفیں درست فرما کر خیمے میں تشریف لے گئے اور سجدے کی حالت میں یہ دعا فرمائی: اے اللہ، اگر آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے پانی نازل کیا، بارش نازل کی، جس سے تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ میدان جنگ بھی سازگار ہو گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ قریش کے 70 افراد مارے گئے، 70 افراد قید کیے گئے، جبکہ مسلمانوں میں سے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت، ہوا میں نظام قدرت۔ ہوا میں اللہ کا نظام قدرت دیکھو کہ اس سے ہوا پر بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی کیسی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ برابر بادلوں کو ایسی زمین پر لے جا کر بارش برساتی ہے جہاں کی زمین پر سوکھی اور پانی کے لیے پیاسی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ بادلوں پر یہ ڈیوٹی نہ لگاتا تو بادل پانی کے بوجھ سے بوجھل ہو کر ایک ہی جگہ پر ٹھہرے رہتے اور ہمارے باغات اور کھیتیاں سوکھے رہ کر ضائع ہو جاتے۔ وہ کیسی عظیم ذات ہے جس کا حکم بادلوں پر بھی چلتا ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں خوشبو کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خوشبو کا ہدیہ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو رد نہیں فرماتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، سلام کرنے پر نیکیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے السلام علیکم کہا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، شراب، مردار، خنزیر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے شراب اور اس کی قیمت، مردار اور اس کی قیمت، خنزیر اور اس کی قیمت کو حرام کر دیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا اور آخرت کی تلاش کا عجیب معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تو دیکھے کہ تجھے آخرت کی کسی چیز کی تلاش ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب تو دنیا کی کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے دشوار ہو جاتا ہے، تو سمجھ لینا کہ تو اچھے حال میں ہے، اور اگر معاملہ الٹا ہے تو تو برے حال میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں، اہل جنت کی نعمتیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جن کو دائنے ہاتھ میں اعمال نامے دیے جانے والے ہیں وہ داہنے والے کتنے اچھے ہوں گے۔ وہ ان باغوں میں ہوں گے جن میں بغیر کانٹوں کی بیڑیاں ہوں گی، تہ بتہ کیلے لگے ہوں گے،
اور لمبے لمبے سایہ ہوگا بہتا ہوا پانی، کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان پر پابندی لگائی جائے گی، اور وہاں اونچے نیچے فرش ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا، ہم نے ان کو کماریاں، شوہر سے محبت کرنے والیاں اور ہم عمر بنایا۔ یہ سب چیزیں دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 27 سے 38 تک۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج آب زمزم کے فوائد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان بے حیائی اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 21۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔